میرے محترم عزیزو، دین اتباع کا نام ہے کہ جو حکم آ جائے اس کے آگے سر جھکا دیا جائے، چاہے دل چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو، عقل مانتی ہو یا نہ مانتی ہو، دل کی خواہش ہو یا نہ ہو، اس کے آگے سر جھکا دینا، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے۔ اسلام کے معنی ہی جھک جانا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے آگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے آگے، اور جس کو اپنا بڑا بنایا ہے، جس کو اپنا مقتدا بنایا ہے، اس کے حکم کے آگے جھکا دینا، یہی دین ہے۔ پھر عقلی گھوڑے دوڑانے کی گنجائش نہیں۔ یہ دین در حقیقت عشق والا دین ہے۔ یعنی عشق کیا ہے؟ سن لو، عشق یہ ہے کہ محبوب کا غلام بن جانا، دل کو محبوب کے ہاتھ میں دے دینا اور خود حیران رہنا۔ در حقیقت دین کا خلاصہ یہی ہے۔ اگر یہ بات ہماری اور آپ کی سمجھ میں آ جائے تو سمجھیے کہ دین سمجھ میں آ گیا۔ جب حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو پھر حکمت کا، مصلحت کا، خواہش کا، عقلی دلائل کا، حجتوں کا سوال نہیں، بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ حکم میرے پروردگار کا ہے، میرے پیغمبر کا ہے، میرے پروردگار کے پیغمبر وارث کا ہے، تو اب اس کے بعد اس میں سرتابی کی گنجائش نہیں۔ حکم آ گیا بیٹے کو قربان کر دو، حکم آ گیا وہ بیٹا جو امنگوں سے، مرادوں سے مانگا گیا ہے، وہ بیٹا جس کے لیے دعائیں کی گئیں، اور وہ بیٹا جو اب چلنے پھرنے کے قابل ہوا ہے، اس کے بارے میں حکم آ گیا کہ اس کے گلے پر چھری پھیر دو۔ میری مراد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے کہ جب حکم آ گیا اب اس کے بعد اس بات کی گنجائش نہیں کیوں قربان کروں، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، آخر اس بچے نے قصور کیا کیا ہے، کیا گناہ کیا ہے، یہ اتنی امنگوں اور مرادوں سے مانگا گیا تھا تو اس کو کیوں قتل کرنے کا کہا جا رہا ہے، اس کے گلے پر چھری پھیرنے کو کیوں کہا جا رہا ہے، یہ سوال نہیں، بس حکم آ گیا تو سر تسلیم خم۔ یہاں تک کہ بیٹے سے بھی اس کے آزمانے کے لیے پوچھا کہ دیکھیں بیٹا کیا کہتا ہے، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے اور پیارے بیٹے، میں خواب دیکھتا ہوں کہ تمہارے گلے پر چھری پھیر رہا ہوں، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ بیٹا بھی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا بیٹا تھا، وہ بیٹا جس کے سلب سے سرکار خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ اس بیٹے نے بھی پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ ابا جان میرا قصور کیا ہے، اس حکم میں کیا حکمت ہے، بلکہ جواب دیا تو یہ دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، یعنی آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے ابا جان اسے کر گزریے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ نبی کا بیٹا پلٹ کر یہ نہیں پوچھتا کہ مصلحت کیا ہے، علت کیا ہے، بلکہ آپ کے پروردگار کا حکم ہے تو کر گزریے، پھر چوں چراں کی مجال نہیں، پھر تو یہ کام کرنا ہی ہے۔ لہٰذا افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ در حقیقت آج کل ہم لوگوں میں جو طرح طرح کی گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں، اس کی بنیاد یہ بھی ہے کہ ہم نے دین کی حکمتوں اور مصلحتوں کے تابع بنا رکھا ہے۔ حکمت سمجھ میں آئے گی تو دین کا حکم مانیں گے، حکمت سمجھ میں نہیں آئے گی تو اپنی عقلی تعویلیں چلائیں گے، کہیں گے کہ یہ حکم دین کا کیوں آ گیا اور اس کو دین کیسے قرار دیا جائے، عقلی تعویلیں، عقلی حجتیں دوڑانی شروع کر دیں گے، جب دین در حقیقت نام ہے سر جھکا دینے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا تو پھر چوں چراں کی مجال نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہی بات ہمارے دلوں میں بٹھا دے کہ ہم در حقیقت متبع بن جائیں، اتباع اور انقیاد پیدا ہو جائے تو بس سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔